بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل ہونا، صاف دل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا نا وہ بڑا صاف ہوتا تھا ہر کسی کے لیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ میں سے مجھ سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات نہ پہنچائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ کسی کے بارے میں مجھے بات مت کرو، میرے سامنے کوئی بھی بات مت کرو، کسی کے سامنے بھی، ٹھیک ہے۔ مینس کہ اگر کوئی انسان کے اندر کوئی برائی ہے یا کسی انسان نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میرے پاس آ کے اس کی شکایتیں مت لگاؤ، ٹھیک ہے، میرے پاس آ کے اس کی شکایتیں مت لگاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب بھی میں کسی سے ملوں، ملاقات کروں، تو میرا دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے سب سے۔ ظاہر سی بات ہے جب میں کسی کے پاس جاؤں گا ملاقات کرنے کے لیے اور مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا، برائی یا اس کی کچھ بھی، تو میرا دل اس کے لیے صاف ہوگا اور میں بڑی آسانی سے جو ہے میں اس کے ساتھ بات کروں گا یا جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میرے دل میں کوئی انسان شکایتیں میرے دل میں ڈالے گا کہ وہ انسان یہ برا ہے، یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، جو آج کل ہماری روٹین ہوتی ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم گھر میں آتے ہیں، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں وہ آتے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے وہ کر دیا، آج وہ یہ کر رہا تھا، آج وہ یہ کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چیز سے منع فرمایا کہ یہ چیزیں مت کرو تاکہ میرا دل جو ہے نا وہ ہر انسان سے صاف رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی یہ بات منع فرماتے تھے، یا جو بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے تھے۔ دوسرا اس میں نرمی اور شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نرمی اور شفقت فرماتے تھے سب کے اوپر۔ وہ کس طرح فرماتے تھے؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے۔ ایک روز مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، حضرت انس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے اور مجھے ایک دفعہ کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ جاؤں گا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ جو حکم مجھے رسول نے دیا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقاً یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کام کہا انہوں نے کرنا تو تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت انس جو منع فرما دے، مذاقاً ایسے ہی کہ بس میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن دل میں ان کا یہ تھا کہ جی میں وہ کام ضرور کروں گا۔ پھر میں نکلا، میرا گزر کچھ بچوں پہ ہوا، میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے بال پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں جو میں نے کام کہا تھا وہ تم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نہیں کیا، لیکن میں ابھی جا رہا ہوں، میں وہ ضرور کام کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، نہ ان کے اوپر غصے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پہ ہنسنے لگ گئے، مسکراہٹ آپ کے چہرے کے اوپر آ گئی۔ یہ ہوتی ہے نرمی اور شفقت۔ آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی آرڈر کرتے ہیں، کسی کو کسی بات کے لیے ہم کہتے ہیں، وہ بندہ جب تک کام نہیں کرتا ہم اس کے اوپر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو بے عزت کرتے ہیں کہ تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا۔ میرے نبی جو ہے دوسری بات کر رہے ہیں، میرے نبی جو ہے وہ دوسری بات کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح کر رہے ہیں کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی، حضرت انس نے بات نہیں مانی، تو میرے نبی نے ان کو برا نہیں کہا بلکہ ان کے اوپر نرمی اور شفقت فرمائی۔ حضرت انس راوی ہیں، میں نے آپ سے خدمت میں اس وقت سے کسی حضرت انس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت کے لیے جب میں آپ کا خادم بنا، میں اس ٹائم 8 سال کا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت 10 برس تک کی ہے، 10 سال تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ نے کسی بات پر جو میرے ہاتھ سے ہوئی مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر تقدیر میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہو کر رہتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہل بیت میں سے بھی اگر کوئی ان کو کچھ بول دیتا یا ڈانٹنے کی کوشش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، کہتے کہ نہیں کرو، کیونکہ جو چیز قسمت میں ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے یا کوئی اچھا ہوتا ہے، اچھا ہو تو اس کے اوپر شکر کر لو، اور اگر برا ہوا ہے تو اس کے اوپر صبر کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں انسان کو کچھ بھی نہیں پتہ، ہر چیز کا علم جو ہے وہ میرے رب کو ہے۔ تو اچھا ہو یا برا ہو، ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ راضی رہو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زید بن شانہ پہلے یہودی تھے، ٹھیک ہے، حضرت زید بن شانہ پہلے یہودی تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور میں نہ دیکھا ہو،
یعنی نبوت کی جتنی بھی علامتیں تھیں وہ سب پوری ہو گئی، وہ میں نے ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لیں بجز 2 علامتوں کے، یعنی 2 علامتیں رہ گئیں، باقی سب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیا جو بھی نبوت کی علامتیں تھیں، جن کے تجربے کی اب تک نوبت نہیں آئی، یعنی وہ چیز پریکٹیکلی میں نے نہیں دیکھی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ یہودی ہیں، پتہ بھی ہے کہ نبی ہیں اور نبوت کی ساری علامتیں بھی ہو گئی ہیں، پھر بھی 2 علامتیں ابھی رہتی تھیں، تو کہتے ہیں وہ میں نے پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہو، یعنی اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ کا حلم اس کے اوپر غالب ہے، یعنی آپ اس کو ظاہر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے اسی قدر آپ کا تحمل زیادہ ہو، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کر رہے، صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 چیزیں میں نے پریکٹیکلی ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں دیکھی، باقی ساری علامتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی نبوت کی جو بھی ہیں۔ ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں میرے سامنے آ جائیں، اور آمد و رفت بڑھتا رہا۔ ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، حضرت علی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک بدوی جیسے شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر پورا رزق تم کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا میری قوم پوری مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم لوگ سب مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں جو ہے پورا رزق ملے گا، اور اب حالت یہ ہے کہ قحط پڑ گیا ہے، یعنی اب نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے نہ نکل جائیں، اگر رائے مبارک ہو تو آپ کچھ اعانات ان کی فرما دیں۔ اب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ میری پوری قوم جو مسلمان ہو گئی ہے اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو تمہیں پورا رزق ملے گا، اب اگر ان کو رزق نہ ملا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ دوبارہ کافر نہ ہو جائیں اور قحط الگ پڑ گیا، یا نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، تو آپ کچھ مدد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے یہ فرمایا۔ حضور نے ایک شخص کی جانب جو غالباً حضرت علی تھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود کچھ نہیں رہا، یعنی حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ زید جو اس وقت یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کر سکیں کہ فلاں شخص کے باغ سے اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت پیشگی دے دوں۔ اب یہ نا ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ اگر آپ وہاں سے کھجوریں مجھے تھوڑی سی وہ کر دیں تو میں اس کی پیشگی قیمت جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اب انہوں نے ایک جو ہے نا معاملہ طے کرنے کی، ڈیل کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ کرنا بھی اسی مقصد کے لیے تھا کہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جب کوئی غصہ دلایا جائے گا یا غلط بات کی جائے گی آپ کے سامنے یا غلط بیانی کی جائے گی تو آپ کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ اور وقت معین پر کھجور لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کی تعین نہ کرو تو میں معاملہ کر سکتا ہوں، یعنی اب ایک باغ کو اسپیسیفکلی آپ پوائنٹ آؤٹ نہ کرو کہ اسی باغ کی چاہیے، کسی بھی باغ سے میں کھجوریں آپ کو دے دوں، آپ اس کی قیمت مجھے دے دو، بعد میں وہ کر لیں گے طے۔ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر۔ اور کھجوروں کی قیمت اتنی مسکال سونا، اتنی مسکال ایک مشہور قول کے موافق 4.5 ماشا کا ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم جو قیمت طے کی گئی وہ مسکال کے مطابق طے کی گئی اور وہ تقریباً 4.5 ماشا بنتا ہے۔ اب یہ جو لین دین کرتے ہیں نا، یہ جو گولڈ کا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، ان میں یہ چیزیں چلتی ہیں، چاندی گولڈ میں یہ چیزیں چلتی ہیں، 2 ماشا 3 ماشا 4 ماشا 5 ماشا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں چلتی یہ چیزیں۔ خیر وہ ایک قیمت تھی، انہوں نے اس کے اوپر طے کر لیا اور وہ دے دیا۔ آپ نے وہ سونا اس بدوی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضروریات پوری کر لو۔ یہ جو میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، جس طرح اس میں تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی کو آپ نے کہا تو انہوں نے بھی کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سیونگ میں ہم نے کچھ نہیں رکھا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ادھار کے طور پہ کسی اور شخص سے لے کے اس کو دے دیا کرتے تھے اور بعد میں پھر اس کو ادھار جو ہے وہ چکا دیا کرتے تھے۔ زید کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا، یعنی اگر 7 دن کا طے ہوا تھا تو ابھی 5 دن ہوئے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی تھے، کسی کے جنازے میں نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے، یعنی جنازہ پڑھا کر وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے باقی صحابہ کے ساتھ۔ میں آیا اور آپ کے کرتا اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت تش روئی سے کہا۔ اب یہ دیکھو نا، یہ مس بیہیو کر رہے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ سے کا ریئیکشن کیا آتا ہے، کیونکہ وہ 2 نشانیاں باقی تھیں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے. اب وہ مطالبہ کریں. خدا کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں. اب دیکھو کتنی بڑی بات بولی ہے. ایک تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تک رہتا ہے نا کہ جی میرا چیزیں واپس کرو تو یہ بات الگ تھی. اب انہوں نے نا آپ کے دادا کی نسبت کی کہ میں تم سب اولاد عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان سب کو میں جانتا ہوں. آپ لوگوں کا کیا لین دین ہے. اب یہ جان بوجھ کے نا غصہ چڑھانے والی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا جی. حضرت عمر نے غصے سے مجھ کو گھورا اور کہا اے خدا کے دشمن، اے خدا کے دشمن. حضرت عمر اب جواب دے رہے ہیں کیا بک رہے ہو، یعنی ایسا کیا کہہ رہے ہو تم، ابھی تمہارے 3 دن باقی ہیں جو تم نے لین دین کیا اور تم 3 دن پہلے آ کے اور پھر تم اس طرح کے الفاظ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہو. خدا کی قسم اگر مجھے حضور کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا، لیکن حضور نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے. کچھ نہیں کہا میرے نبی نے. اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اور یہ ایک اور چیز کے ساتھ محتاج تھے، وہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے. 2 چیزیں تھیں نا، ایک غصے میں کیا ریئیکشن کرتے اور ایک ساتھ مس بیہیو میں جو کر رہا ہوں اس میں کیا ریئیکٹ آتا. اچھا نصیحت کرتے جاؤ، اس کو لے جاؤ. اب حضور حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے کے جاؤ حضرت زید کو اور ان کا حق ادا کر دو. اور تم نے جو اسے ڈانٹا ہے، یعنی جو حضرت عمر نے ان کو جو الفاظ کہے ہیں اس کے بدلے میں اسے 20 سا، ٹھیک ہے، تقریباً 2 من کھجوریں، 2 من کا مطلب ہوتا ہے 40 کلو کھجوریں ایکسٹرا ان کو دو. جو حضرت عمر نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا اس کے اوپر 2 من کھجوریں ایکسٹرا دو. اچھا حضرت عمر مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ اور 20 سا کھجوریں زیادہ دی. میں نے پوچھا یہ 20 سا کیسے؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا یہی حکم ہے. زید نے کہا حضرت عمر تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ اب جب ان کو ایکسٹرا کھجوریں بھی دی نا تو اب زید کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عمر کو تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کہا، حضرت زید بن شانہ ہوں. اب انہیں اپنا پورا تعارف کروایا کہ میں حضرت زید بن شانہ ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے. میں نے کہا ہاں وہی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور کے ساتھ تم نے یہ کیسا برتاؤ کیا، حالانکہ تم بھی ایک پڑھے لکھے شخص ہو، ایک عالم ہو، چاہے یہودیوں کے عالم ہو لیکن ایک عالم ہو، تو تم نے اس طرح مس بیہیو کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ علامات نبوت میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کا مجھ کو تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، یعنی پریکٹیکلی میں اس چیز کو دیکھنا چاہ رہا تھا. ایک نے یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے حلم کو بڑھائے گا. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کا بھی امتحان کر لیا. اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں. دیکھو یہ چیز ہوتی ہے اصل، اس پورے واقعے میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اپنے دکھائے تو ایک یہودی بھی مسلمان ہو گیا. اگر اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر غصہ ہوتے، صحابہ کو حکم دیتے اس کو لے جاؤ، پکڑ کے لے جاؤ، اس کو بند کر دو، قید کر دو، ٹھیک ہے نا، اس کو مارو پیٹو، تو وہ شخص کبھی مسلمان ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور میرا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے. اب دیکھو اس نے مال بھی دیا، اپنا آدھا مال بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا اور پھر وہ مسلمان بھی ہوا. اس کے بعد حضور کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے. اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور تبوک کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ان کو مرتبہ دیا. ایک مسلمان بھی ہوئے، ایک آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کیا، اور پھر غزوہ تبوک کی جنگ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی عطا فرمائی، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے وہ. امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی. اب اس واقعے سے جو اصل چیز ہے نا، اس واقعے سے جو اصل چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے اخلاق. آپ سے کوئی بھی مس بیہیو کرتا ہے، برا آپ کو کہتا ہے، گالی دے دیتا ہے، صرف یہ سوچ کر اس کو معاف کر دو، اس کو آگے سے جواب مت دو کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ میرے نبی نے کچھ نہیں کہا تو میں بھی نہیں کچھ کہہ رہا. سمپل، میرے نبی نے کچھ نہیں کہا تو میں بھی نہیں کہہ رہا. یہ اس طرز عمل کے اوپر رہو گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا. جیسے آج مفتی حسن صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے. مفتی حسن صاحب لاہور میں بزرگ ہیں، بہت بڑے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی شخص ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ جنتی شخص ہے. کبھی آپ ان کو دیکھیں نا، ان کا بیان سنیں، اتنی عاجزی اس بندے میں ہے، اتنی عاجزی ان میں ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سنت، چھوٹی سے چھوٹی سنت وہ نہیں نبی کی چھوڑتے. اور کبھی آپ ان کو بات کرتے ہوئے دیکھ لو، کبھی آپ ان کے ساتھ اگر جو لوگ جانتے ہیں ان کو، جو لاہور کے ہی ہیں، جو ان کو جانتے ہیں، جو ان کو دیکھا ہے،
کبھی آپ دیکھو تو آپ کہو کہ یار یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، زبان میں اتنی نرمی، پورا کا پورا سنت کے مطابق جو میرے نبی کی سنت ہے نا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آج یہی بتا رہے تھے، ان کے دو شاگرد تھے، وہ پٹھان تھے، ایک کا نام تھا سبحان اللہ، ایک کا نام تھا الحمدللہ۔ ان پٹھانوں کے نام یہ تھے، ایک کا نام سبحان اللہ، ایک کا نام الحمدللہ۔ انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا، مفتی حسن صاحب نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ جو دو میرے شاگرد ہیں ان کا نام ہے سبحان اللہ الحمدللہ، میں ان کا نام اگر پکاروں گا تو مجھے ثواب ملے گا؟ میں اگر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں یا الحمدللہ کہہ رہا ہوں ان کو پکارنے میں مجھے ثواب ملے گا؟ ان کے شیخ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہاری نیت ذکر کی ہے کہ میں جب بولوں گا منہ سے تو ذکر ہو، سبحان اللہ ذکر اللہ کا، الحمدللہ ذکر اللہ کا، تو پھر تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اگر تم صرف شاگرد کے نام کی حیثیت سے ان کو بلا رہے ہو تو پھر تمہیں ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے کہ جب بھی آپ کو کوئی برا کہتا ہے یا آپ کو کوئی مس بیہیو کرتا ہے، مت ریئیکٹ کرو، صرف نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہو، میرے نبی نے نہیں کیا تو یہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ریئیکٹ نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا، سنت پہ بھی عمل ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ اس وجہ سے ریئیکٹ نہیں کریں کہ آپ کمزور ہیں، سامنے والا بھاری ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کے اوپر۔ ایک اور روایت بیان کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور کی گردن مبارک میں نجرانی سخت حاشیے دار چادر تھی۔ ایک اعرابی نے قریب آ کر چادر کو پکڑ کر حضور کو کھینچا اور چادر کو سخت لپیٹا گیا۔ یعنی حضرت انس کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کے گلے میں جو نا وہ چادر تھی، ایک اعرابی آیا، اس نے آگے وہ چادر کو کھینچا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں آ کے وہ چادر جو ہے نا وہ لگی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشیے دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا۔ یعنی وہ چادر کے اندر دھاگے ایسے ہوں گے کہ وہ جب کھینچی گئی چادر گردن میں تو اس سے آپ کی جو ہے نا وہ رگڑ جیسے لگ جاتی ہے نا، اسکریچ پڑ جاتے ہیں گردن مبارک میں، آپ سے سنگے اسکریچ آ گئے۔ اس کے بعد عرابی کہنے لگا اے محمد، اللہ تعالیٰ کے مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرما دے۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور مجھے اس کے دینے کا حکم فرمایا۔ اب دیکھو اس کو مانگنے کا طریقہ کیا تھا۔ ایک تو انسان ہوتا ہے نا سامنے آ جاتا کہتا ہے حضور کو جو بھی کچھ عنایت فرما دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دے رہے تھے۔ اب اس شخص نے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ گلے میں میرے نبی کی چادر ہے اور وہ چادر بھی ایسی ہے کہ اس میں دھاگے کو موٹے ہوں گے، اس کو کھینچا تو وہ اسکریچز پڑ گئے گردن میں، اور کھینچ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے نا کچھ عنایت فرما دیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر غصہ نہیں ہوئے، تبسم فرمایا، حضرت انس سے فرمایا کہ اس کو کچھ دے دو۔ یہ اخلاق ہے، یہ صبر ہے، یہ برداشت ہے، یہ پیشنس ہے۔ یہ چیزیں اگر جو شخص اپنی زندگی میں رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں میں بڑھائیں گے۔ جو میرے نبی کے طریقے پہ چلے گا اس شخص کی عزت اللہ تعالیٰ لوگوں میں بڑھائیں گے۔ پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ شخص یہ کیا لگ رہا ہے۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں کبھی آپ ان کی شخصیت کو دیکھو، نیچے تہمت پہنا ہوتا ہے، دھوتی پہنی ہوتی ہے، اوپر سادہ سا وائٹ رنگ کا کرتا پہنا ہوتا ہے، سر پہ سادی سی ایک ٹوپی پہنی ہوتی ہے۔ لوگ عزت کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس شخص میں ایسا کیا ہے؟ نہ وہ کوئی برانڈ پہن کے کھڑا ہوا ہے، نہ وہ کوئی اپنی کوئی پراڈو میں آیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی شخص وہ کوئی بہت امیر ترین ہے۔ ہمارے بزرگ تو ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں، بس سادہ سا کمرہ ہوتا ہے، اسی میں ایک چھوٹی سی الماری ہوتی ہے جس میں 2-4 کپڑے رکھے ہوتے ہیں، وہیں پر ہی ایک ڈیسک ہوتا ہے جس کے اوپر رکھ کے کتابیں پڑھنا مطالعہ کرنا وہ ہوتا ہے، اور بس وہیں پر ہی کھانے کے لیے 2 پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں، بس یہ زندگی ہے ان کی۔ تو ایسا ان کے اندر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے لیے لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اسٹرانگ کرتے ہیں تو لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، ان کے دلوں میں اس شخص کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ آج کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنے باس کو خوش کروں گا تو میری عزت ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرو، آپ کا باس آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے گا۔ کر کے تو دیکھو نا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، مکہ میں۔ ابو سفیان جو ان دنوں حضور کے بدترین دشمن تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ گو قریش کی ایذا رسانی اور شرارتیں انسانیت کی حدود کو بھی پھان گئی تھیں، لیکن ابو سفیان کی بات سن کر فوراً آپ کے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مینہ برسایا کہ جل تھل ہو گیا اور قحط دور ہو گیا۔ یعنی ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا اور لوگ مردار کھانے پہ جو ہے نا وہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو ابو سفیان اس ٹائم، وعلیکم السلام، ابو سفیان اس وقت جو تھا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے،
اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے، لوگ آپ کے مر رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ غصہ نہیں ہوئے کہ ایک کافر شخص جو ہے وہ مجھے یہ بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہاتھ اٹھائے اللہ سے اور بارش کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے خوب بارش برسائی اور قحط جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا۔ یہ اصل چیز ہے جو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ اپنی لائف میں بھی کہتا ہوں اور ویسے بھی کہتا ہوں، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے ساتھ جوڑو، اپنی چھوٹی سی چھوٹی زندگی کو بھی نبی کی زندگی کے ساتھ جوڑو۔ یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مت سوچو کہ یار میں اپنی شخصیت کو کیسے چینج، میں شلوار قمیض پہنتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا، لوگ مجھے پینٹ شرٹ میں دیکھتے تھے، ٹی شرٹس میں دیکھتے تھے، جیکٹس میں دیکھتے تھے، پینٹ کوٹ میں دیکھتے تھے، میں اگر ان کے سامنے سنت کے مطابق لباس پہن لوں گا تو میں یہ سوچوں گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرا نبی کیا سوچیں گے، میرا اللہ کیا سوچے گا، میں یہ چیز نہیں سوچتا۔ آج ہر انسان جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیچھے گھوم رہے ہو کہ ہم اس کو خوش کریں گے ہماری عزت ہو جائے گی، ہم اس کو خوش کریں گے ہمیں بونس مل جائے گا، ہم اس کو خوش کریں گے ہماری پروموشن ہو جائے گی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہم جو ہے اللہ کو خوش کریں گے، ہم اللہ کو خوش کریں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں عزتیں ڈال دیں گے نا۔ جس طرح ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بے تحاشا واقعات ہیں، یہ بے تحاشا اس طرح کے واقعات ہیں۔ ہمارے بزرگوں جتنوں کو بھی دیکھ لو آپ لوگ، سادہ طبیعت، سادہ لوگ، کوئی ان کے اندر کوئی کاٹن کے سوٹ نہیں پہنے، کوئی کچھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، سادہ طبیعت بالکل، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ ان کو کھلا بھی رہا ہے، اچھا سے اچھا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، لوگ ان کو اپنے ملکوں میں بلا رہے ہیں، کوئی ان کو کہاں بلا رہا ہے، کوئی کہاں بلا رہا ہے، ٹکٹ دے دے کے بلا رہے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزتیں بڑھا دی ہیں۔ تو آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھے لوگوں کے دلوں میں، لوگ آپ کی عزت کریں، تو آپ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ آپ کی عزت جو ہے وہ لوگوں کے آگے بڑھائے گا۔ ہم نے تو پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، پریکٹیکلی دیکھی ہیں۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے استاد تھے، جب ہم نے درس نظامی میں نے جب یہ چیزیں پڑھی ہیں درس نظامی میں، جب ہم آخری سال میں تھے، اس میں صحاح ستہ کی ساری کتابیں تھیں، تو ہم نے جب وہ چیزیں پڑھی ہیں تو اس کے اندر جب لوگ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے، سادے لوگ، ہمارے بزرگ سادے، کوئی ان میں کچھ بھی نہیں تھا، سادہ کرتا، ہر چیز سادی، لیکن لوگ ان کے لیے لائنیں بنا کے کیوں کھڑے ہوئے بھائی؟ ہم دیکھتے تھے، ہم ان کے اوپر رش کرتے تھے، اپنے استادوں پہ رش کرتا تھا، یار ہمارا استاد سادہ سا بندہ، کوئی لباس ایسا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن لوگ ان کے لیے عزت سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، حضرت یہ کر رہے ہیں ان کے لیے۔ ہمیں خوشی ہوتی تھی ہمارے استادوں کے لیے لوگ ایسے کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہے، ہماری ایک نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی۔ کل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے، اب اکثریت ان میں سے چلے گئی، اکثریت کے بلکہ سبھی چلے گئے، لیکن ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں جی ہمارے استاد یہ تھے۔ آج ہم پوری دنیا میں اپنے استادوں کا نام لیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، ہمارے استادوں کو پوری دنیا جانتی ہے۔ فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں میں کہ ہمارے استادوں کو پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ کینیڈا چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ آسٹریلیا چلے جاؤ، نیوزی لینڈ چلے جاؤ، وٹ ایور، کہیں پر بھی چلے جاؤ، پوری دنیا میرے استادوں کو جانتی ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ جو مدارس میں ہیں، جو مدارس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، سب جانتے ہیں کہ میرے استاد کون تھے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کو پتہ ہے کہ میرے استاد کون تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں، لاکھوں، ہزاروں رحمت نازل فرمائے میرے استادوں پر، اور جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور ابھی بھی استاد ہیں ہمارے، جن سے ہم نے آخری سال میں تو نہیں پڑھا، ہاں چھوٹے سالوں میں ہم نے ان سے پڑھا، وہ ابھی بھی ہیں، اور جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کبھی موقع ملا تو میں لائیو میں تو نہیں وہ خیر آئیں گے، لیکن ہاں کبھی ویسے میں آپ لوگوں کو ضرور ان کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ چلیں، یہ تو حدیث تھی، اور حدیث کا لب لباب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جی بس اپنے اخلاق اچھے ہوں، آپ کی زبان میں نرمی ہو، جس سے بھی آپ بات کریں، ٹھیک ہے نا، اور کبھی کسی کے لیے جو ہے نا غصہ اور یہ چیزیں نہ ہوں، بس باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے۔ ذکر ہوگا، ذکر میں آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ اچھا، ذکر میں دیکھو، جو کوئی غلط بات کرتا ہے، میسیجز غلط کرتا ہے، اس کا ریئیکٹ مت کیا کرو بھائی، میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں۔ جو بھی غلط بات کرتا ہے میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں۔ یہ مظفر بھائی کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، یہ میرے ڈیلی کے فالوورز ہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، یہ نہیں آ رہے تھے، یہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔
تو خیر مجھے پتہ ہے نئی آئی ڈی سے آئیں گے، اندازہ ہو جاتا ہے مجھے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ میں جو آئی ڈیز ایسے ہوتے ہیں میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں، آپ لوگ ان کے اوپر ریئیکٹ مت کیا کرو۔ آپ کے سامنے جب کسی کا ایسا کوئی میسیج آتا ہے آپ بھی بلاک کر دیا کرو، سمپل طریقہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ جب یہ اس طرح میسیجز کرتے ہیں نا، اسپیشلی مجلس کے اندر جب یہ باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، تو جب مجلس میں یہ چیزیں بیچ بیچ میں آتی ہیں نا تو وہ پھر انسان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جب کوشچن آنسر چل رہے ہو تو 10 لوگ اس طرح کے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اینی ویز ذکر ہوگا، ذکر میں توجہ دو، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر کے جس طرح میں پڑھتا جاؤں گا میرے ساتھ آپ لوگ پڑھتے جائیں، کمنٹ کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے مت دیکھو، ٹھیک ہے، صرف آنکھیں بند کرو، ذکر میرے ساتھ کرتے رہو، اس کے بعد مراقبہ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ کسی کے اس میں کوئی ریئیکٹ مت کرو، جب مجلس ختم ہو جائے گی میں خود ریئیکٹ کر دوں گا، آپ لوگوں کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد جس طرح ذکر ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ میرے پڑھتے جاؤ بس، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ،
اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول 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 اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب ہوگا مراقبہ۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند رکھو اور یہ تصور کرو کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے اور آپ کے دل کے اندر سما رہی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے اور آپ کے دل کے اندر سما رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا دل اللہ 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 اس طرح بول رہا ہے، زبان ہلنی نہیں چاہیے، منہ بند ہو، زبان بند ہو، دل آپ کا بول رہے اللہ اللہ اللہ، اور کوئی بھی خیال دل میں آ جائے ادھر ادھر کا ہو، دوبارہ سے توجہ دل کے اوپر رکھو اور اللہ 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 آپ کا دل بولے گا۔
اللہ کبیر. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. دعا کے لیے توجہ کے ساتھ دعا مانگیں, پوری توجہ ہو اللہ کی طرف, ٹھیک ہے, اور بس. اور جو دل میں مرادیں ہیں, جو بھی خواہشات ہیں, جو مشکلات ہیں, پریشانی, اللہ تعالیٰ سب کے لیے حل کرے. الحمد رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان. یا باقی انت الباقی, یا ہادی انت الہادی, یا شافی انت الشافی, یا کافی انت الکافی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع جل جلالہ. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سلام قولا من رب الرحیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم يا حل المشكلات, اللهم يا كافي المهمات, اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا مسبب الأسباب, اللهم يا مفتح الأبواب, اللهم يا رافع الدرجات, اللهم يا دافع البليات, اللهم يا منزل البركات, اللهم يا شافي الأمراض, اللهم يا مجيب الدعوات, اللهم يا مجيب الدعوات, اللهم يا سامي الأصوات, اللهم يا خير الناصرين, اللهم يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. صل وسلم يا الله على محمد صلى الله, 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 صل وسلم يا الله على محمد صلى الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان.
اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ دعائے خیر، دعائے حاجات، دعائے شفا، بیماریاں، یا الہی اول خیر ہو، آخر خیر ہو، باطن خیر ہو، ظاہر خیر ہو، ایمان کی سلامتی ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اے میرے رب کریم، یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، اپنے لاکھوں بندوں سے مخصوص فرمایا، اپنی پاک بارگاہ میں بلایا، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے کریم، ہماری ناپاک زبانوں پر اپنا اور اپنے حبیب کا پاک ذکر جاری فرما دیا، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بن مانگے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، ان کے پاک دامن سے وابستہ فرما دیا۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بس التجا یہ کرتے ہیں، ہم سب اور جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، ہم سب اور جتنے بھی حاضرین محفل ہیں اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے والدین نیز جمیع مسلمانان عالم پر، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا، صحیح معنوں میں بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد میں یکسوئی عطا فرما، ہمیں اپنے نام کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی یاد میں محویت عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے، ظاہر و باطن ایک کر دے، ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو دور فرما دے، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے، ہماری غلاظتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نور علی نور فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما، ہم پہ نظر رحمت فرما، ہم پہ نظر کرم فرما۔ آنے والا وقت ہم سب ہی کے لیے خیر و برکت والا بنا، ہمیں اپنی پیارے محبوب کا سچا شدائی بنا، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ یا ربی، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہم پہ نظر کرم فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، سب بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کے صاحب اولاد بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، جن کی بچیاں بالغ ہیں ان کی بچیوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جن کی بچیاں بالغ ہیں ان کی بچیوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اللہ سب ہی کی لاج، شرم، بھرم رکھ لے، ہم سب پہ کرم کی نظر فرما دے، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب کو شیطان کے مکر اس کے فریب سے بچا لے، نفسانی خواہشات سے بچا لے، ہر بری راہوں سے بچا لے، بری عادتوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے، بری باتوں سے بچا لے، بری نیتوں سے بچا لے، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، مفسدوں کے فساد سے بچا لے، ساحروں کے سحر سے بچا لے، نادیدہ بلاؤں سے بچا لے، ہر دور کے ہر فتنے سے بچا لے۔ اللہ، ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری بارگاہ کے مقبول اور مقرب بندے ہم سے راضی ہو جائیں۔ الہی، سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا شکر عطا فرما، سبھی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یا اللہ، ہم یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں اور تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں، نورانیت کا نزول عطا فرما، اس گھر کے مکینوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر ناراض نہ ہو، ایسا ہم سے راضی ہو جا کہ پھر دوبارہ ناراض نہ ہو۔ یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے انڈیا ہے، پاکستان ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، کہیں پر ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، سب کی
سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ یا اللہ پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا، چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ عمل کرنے والا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ سب کو عمرے کی سعادت نصیب عطا فرما، سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرما، سب کو روضہ رسول پہ جانا نصیب عطا فرما، سب کو اپنے گھر کا مہمان بنا۔ یا اللہ جو بھی لوگ پریشان ہیں، جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے کوئی مسئلے مسائل ہیں، میرے مولا سب کی حاجتوں کو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔